اب یہ قوم عاد جو تھی نا جی، یہ اتنے طاقتور لوگ تھے، ڈیل ڈول تھا، ان کو بڑی قوت تھی، جمال تھا، حسن تھا، جو پتھر ہم 20 آدمی نہ اٹھا سکے ان کا اکیلا آدمی اٹھا کے کندھے پہ رکھ لیتا۔ پہاڑوں کو کھود کے مکان بنا ڈالے، اور انہوں نے وہاں ایک ایسا عظیم محل بنایا تھا کہ جس میں ستونوں کی تعداد کوئی نہیں گن سکتا تھا۔ اس لیے قرآن میں آتا ہے لم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد۔ ذات العماد، عماد مانا ستون، کہتے ہیں کہ ایک ایسا محل بنایا تھا جس میں 1000 ستون تھے، اور بعض علماء کہتے ہیں کہ ستون سے مراد یہ کہ ان کی حکومت، ان کا اقتدار، ان کی قوت جو ہے مضبوط تھی۔ لیکن نتیجہ کیا؟ الذین طغوا فی البلاد فاکثروا فیہا الفساد، لیکن وہ سرکش ہو گئے، سرکشی اختیار کر لی، جرائم عام ہو گئے، شراب، زنا، لوگوں کی عورتوں پہ جبریہ آبرو ریزی، فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ، زمین میں فساد بھر گیا۔ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ صَوْتَ عَذَابٍ، جب وہ فساد میں حد سے بڑھ گئے تو اللہ کا عذاب کا کوڑا بھی حرکت میں آ گیا۔ وہ بھی یمن میں تھے نا، وہ بھی حضرموت میں تھے، اور وہیں سے پھیلتے پھیلتے عراق گئے تھے۔ یہ سارا علاقہ ان کے کنٹرول میں تھا۔ اتنی طاقت کے باوجود جب انہوں نے نافرمانی کی، سرکشی کی اور فساد پھیلایا، تو پھر اللہ کا عذاب کا کوڑا بھی حرکت میں آ گیا۔ دوسرے مقام پہ اللہ وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ 7 لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ 7 لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَىٰ۔ اللہ نے فرمایا کہ پھر ہم نے قوم عاد کو کس چیز سے ہلاک کیا؟ ہوا۔ واہ میرا مولا، کہ ہاتھیوں کو مرواتے ہیں تو پرندے بھیج کے، اور عاد کو مرواتے ہیں تو ہوا بھیج، مرضی ہے اس کی۔ اللہ نے ایسی ہوا بھیجی، ان کو تو ناز تھا کہ ہمیں کوئی ہلا نہیں سکتا، اٹھا نہیں سکتا، لیکن جب تیز ہوا چلی اب ڈرے تھے، ایک دوسرے کو باندھنے لگ گئے کہ ایک دوسرے کے ساتھ سہارا بن کے طاقت، اور پہاڑوں کے صخرہ پتھروں سے اپنے آپ کو رسیوں سے باندھ۔ لیکن اللہ کے حکم سے جب ہوا آتی ہے پھر نہ رسیاں بچا سکتی ہیں اور نہ کوئی پہاڑ بچا سکتے ہیں، وہ نیچے سے پاؤں سے ان کو اٹھاتی، اوپر لے کے پھر سر کے بل پٹکتی تو گردن ٹوٹ کے ادھر جا پڑتی، اور دھڑ ایسے پڑا تھا کأنہم اعجاز نخل خاویہ، جیسے کھجور کے تنے پڑے ہوں۔ جیسے کھجور کے خالی تنے پڑے ہوتے ہیں نا، سر کٹ جائے کھجور پڑی ہو۔ اور اللہ نے فرمایا یہ بھی بتاؤ فَهَلْ تَرَىٰ لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ، کیا ان کی کوئی باقی بھی رہا؟ اللہ نے نسل ختم کر دی۔ یاد رکھیں، اسی لیے ان کو کہا جاتا ہے، ایک تو عرب ہے نا،
ایک عرب بائدہ کہلاتے ہیں. بائدہ یعنی کیا معنی؟ وہ قومیں جو بالکل مٹ گئیں، جن کا نام و نشان بھی باقی نہ رہا الا وہ کھنڈر کھڑے ہیں. ان کو کہا جاتا ہے یعنی عرب بائدہ، عرب عاربہ، عرب مستعربہ. یہ عرب بائدہ ہیں. تو اس قوم کا قصہ ہے. لیکن دیکھیں اللہ فرماتے ہیں وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا. اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ یہ حقیقتاً ان کی قوم میں سے تھے حضرت ہود علیہ السلام، اس لیے ان کو بھائی کہا گیا. بعض فرماتے کہ نہیں، ان کی قوم سے تو نہیں تھے، نہ نسب سے تھے، لیکن بہرحال ان کی نسبت مجازن ہے کہ بھائی تھے.